میرا سوال شاہ صاحب سے ہے، کیا حضور کو غیب کا علم ہے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. نبی وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا غیب کا علم دیتا ہے اور وہ بندوں تک اللہ رب العالمین جل وعلا کی بات کو پہنچاتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، حبیب یہ ساری غیب ہی ہے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں. تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو یہ غیب ہی ہے جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوا وما کان اللہ لیطلعکم الغیب، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ یہ اپنے اس علم کو کسی اور کو بتائے، کیونکہ اور اس کا لائق بھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی منصب ہے، نہ وہ متحمل ہے. فرمایا ولاکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے ان کو اس غیب کی اطلاع عطا فرما دیتا ہے. اس طرح کے سورہ جن کے اندر موجود ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ اپنے اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول پر راضی ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ غیب بتا دیتا ہے. یہاں پر بڑی پیاری بات جو ہے امام المتکلمین حضرت سیدنا ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے نا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اور غیروں کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ جس رسول کو چنتا ہے اس کو غیب پر مطلع کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیات بتا رہی ہے کہ علم الغیب آیات من آیات رسالتی، فرمایا جہاں رسول کا رسول ہونا ہے اس کی دلیل کیا ہے، کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے. یہ کیا تقریر ہوئی جی، ورقہ نمبر یہ تو فلاں، یہ کوئی تقریر کرتا ہے اور باغ جناب میں جائے گا اور یہ کہے گا جناب ورس نمبر فلاں فلاں فلاں، سوال کرو سوال. وہ دنیا کو کہتا ہے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو کہتا ہے نبی کو پتا کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور خود کہتا ہے جو پوچھنا نے پوچھو. یعنی یہ ان کا اسلام ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ اسلام ہے تمہارا یار؟ تم نے کیا بخاری پڑھی ہے اور کیوں تم قوم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میں بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور حدیث نمبر 92 یہ ان کو سناؤ. اور راوی ہے حضرت ابو موسیٰ، کہتے ہیں جناب بندو نے بڑے رسول اللہ سے سوال پوچھے، جب عجیب عجیب سوال ہوئے تو حضور جلال میں اور لکھ لو میری بات اپنے دل کی تختی پر. حضور کے علم غیب پر وہی اعتراض کرے گا جو عبداللہ ابن ابی کی اولاد میں سے ہو. نبی کے علم پر اعتراض کرنا یہ کافر کا کام نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے. بھائی ابو جہل سے بڑا کافر کون ہے؟ لیکن ابو جہل اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں رکھ کے جا کر کہتا ہے بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کافر ہو کر اعتراض نہیں کر رہا، کہتا جی میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتا دیں. فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی خود بولے ہم کون ہیں؟ مومن گناہگار ہو سکتا ہے، نبی کے غیب پر سوال نہیں کر سکتا. جڑا بندہ حضور دے علم غیب تو تے سوال کرے گا کہنا تسی انہاں دی اولاد چو جنہاں نوں حضور نے کیا سی نکل منافق ہے، نکل تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق، تو بھی. تسی انہاں کو ہاں اسی انہاں دی اولاد چو جنہاں نے کیا سی حضور تسی اگر حکم فرماؤ گے تے اے بدر دے سامنے میں اسی ٹٹیاں تلواراں دے نال کیسو کس طرح نوں ہلا دیا گیا. بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیے تو سرکار برسر ممبر جلوہ گر ہوئے، فرمایا سلونی عما شئتم سلونی عما شئتم سلونی عما شئتم، فرمایا جو جی میں آئے پوچھو. ایک شخص کھڑا ہوا، لوگ اس کو نسب کی گالیاں دیتے تھے کہ تیرا پیو نہیں ہو، او نہیں ہو، او نہیں ہو. اس نے کہا من ابھی، میرا باپ کون ہے؟ اب یہ دو کو پتہ ہے، ایک عورت کو ایک مرد کو پتہ ہے، یہ کس کا نطفہ ہے، یہ کسی تیسرے کو نہیں پتا. سرکار نے نہیں کہا کہ رک جاؤ جبریل سے پوچھتا ہوں، وہی کا انتظار ہے، وہی آئے گی میں رب سے پوچھ کر بتاؤں گا، کیونکہ یہ تو رحم کا مسئلہ ہے. یہ تو یا وہ عورت جانتی ہے یا جس کا نطفہ ہے وہ جانتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارا باپ وہ نہیں ہے جو تم نے لکھا ہے. فرمایا ابو کا سالم، تیرا پیو کا نام سالم ہے. اٹھا وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی ماں کے سینے پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا منافق سی نا، کہنے لگا او ماں مینوں ایک گل دس کہ میرا پیو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا پیو نہیں ہے جڑا دنیا کہتی ہے، میرا باپ مرد نہیں تھا، کسی اور کے نطفے سے ہو تم. اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی نام وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا.
मुस्तफा ने बताया। हुजूर ने फरमाया और पूछो, पूछो जो पूछना चाहते हो। हजरत उमर लरज गए, ये बात अब हाथ से बाहर निकल गई है, ये हुजूर का जलाल कैसे ठंडा होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 36 इंच आपका मुबारक सीना, फौरन रसूल पाक हदीस नंबर 93, ओए अन्नियों पढ़ो, ओए सुबह तो लेके शाम तक बक बक करना लियो, टुर टुर करना लियो, रसूल पाक की इज्जत ते हमले करना लियो, हुजूर दे इल्मे गैब तो ते अपनी गंदियां उंगलियां चुकना लियो और ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਲਵੇ। पढ़ो, अल्लाह करे जल्दी जल्दी तहरीक लबैक की हुकूमत आवे, ਤੁਹਾਨੂੰ निकल में घेरा अल्लाह करे हुजूर दा दीन तख्ते आवे, ਤੁਹਾਡੀ टिंड में करांगा इंशाअल्लाह। तुम मुस्तफा के इन पर एतराज करते हो। यहाँ हजरत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह करने वाले आपके पास एक शख्स ने आके कहा हुजूर दिल बड़ा दर्द कर रहा है, काबू च नहीं आ रहा, दर्द बड़ा हो रहा है। फरमाया तो हुजूर दे गुस्ताख दे नाल जफ्फी पा के आए, तुम हुजूर के इल्म की बात करते हो। यहाँ सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग से पूछा गया क्या रसूलुल्लाह को पता था क़यामत कब आएगी। फरमाया कमीनिया उधर बाद में जाना, ये तो मुझे भी पता है क़यामत कब आएगी। भाई वो इल्म ही नहीं है जो हुजूर के इल्म में नहीं है। ये हालत है जी, जिस तरह पानी के बगैर मछली फड़कती है इस तरह करके। हजरत उमर कहाँ पर है हुजूर, आज ये तो नसब की बात है। हुजूर बता रहे तेरा प्यो ओ नहीं ओवे, तेरा प्यो ओ नहीं ओवे, तेरा प्यो ओ नहीं। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर फरमा रहे सलूनी, पूछो 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 पूछो। तो हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए और गल मुकानी है ना हजरत उमर ने कि हुजूर का जलाल ठंडा हो गया। हजरत उमर आए हुजूर की बारगाह में, इनके नजदीक तो शिरक हो गया, ये तो हजरत उमर नू ही दीन चो काट चुके हैं। अब हजरत उमर कहाँ पर हैं और हुजूर की बारगाह में। जमीन जो जेड़े मौलवी नू मसला समझ ना आवे साडे कोल आवे, ऐसे कोनियां ऐसे रख के ना जमीन दे उत्ते ते फिर तीन जुमले कहे। पहला जुमला असी हुजूर असी गल मुकदी मुकदी मुका देगे, असी अल्लाह दे रब होंदे राजी हो गए, तुहाडे आखिरी नबी होंदे राजी। मदीना बिल्लाहि रब्बुम व बिल इस्लाम दीनुम व बि मुहम्मदिन नबिया, असी अल्लाह नु रब मान लिया, इस्लाम नु दीन मान लिया, तो आखिरी नबी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक दिन इन मुनाफिकीन ने शरारत कर दी। मुनाफिकीन ने शरारत क्या की, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पूछो जो पूछना है, तो इमाम राजी कहते हैं ये पीछे नमाजें पढ़ते थे, ये 313 थे हुजूर के पीछे। अगर मदीने में रह के मुनाफिक हो सकते हैं तो बाकी मुल्कों में भी तो हो ही सकते हैं ना जी। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, तो एक दिन कहने लगे नहीं ये कहते हैं जो मर्जी पूछो तो हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमारा इन्हें पता नहीं। जब ये इतराज किया ना हुजूर के इल्म पर, आप समझ लें कि हुजूर के इल्म पर इतराज करना तरीका किसका है, तरीका किसका है हुजूर के इल्म मुबारक पर इतराज करना। कहने लगे पीछे नमाजें पढ़ते इन्हें पता ही नहीं। जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने ना, जुमे वाला दिन था, हुजूर ने फरमाया मेरे इल्म पर इतराज करते हो। 70 बंदे नाम लेकर और वल्दियतें लेकर, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कन्फर्म हो गया कि वल्दियत असल में है क्या, उन्हें तय हो गया। हुजूर के बेअदब के लिए ये तय करना भी मुश्किल होता है ना, तय हो गया कि वल्दियत है क्या। 70 बंदे नाम लेके हुजूर ने मस्जिद नबी से निकाल दिए। फरमाया या फलां बिन फलां कुम फखरुज फइन्नका मुनाफिक, ओ फलां के बेटे फलां खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर ने 70 बंदे निकाल दिए। अब 70 बंदे इकट्ठे गली में निकले तो रश तो पड़ जाता है ना। हजरत उमर फारूक लेट हो गए, जुमे में आ रहे थे, इनको जाते हुए देखा तो उमर फारूक फरमाने लगे जुमा हो गया है। भाई 70 बंदे निकल आए बाहर, जुमा हो गया है। तो एक मुनाफिक कहने लगा था कि नहीं हुजूर ने निकाल दिया। तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो इनका सरबराह था ना, वो कहने लगा चुप कर। हजरत उमर से कहने लगा हाँ जी हो गया है। वो भी कहने लगा था नहीं हुआ, हमें निकाल दिया गया। तो ये सरदार बोला, कहने लगा हो गया हो गया। हजरत उमर कहने लगे चलो जुमा हो गया तो जाके अंदर हुजूर की जियारत ही कर लेता हूँ, लेट तो हो ही गया हूँ। हजरत
عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عمر کو جا کے پتہ چل جائے. کہنے لگا بڑے پاگل ہو, میں نے تمہاری جان بچائی ہے. نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا, تو عمر کو پتہ چل جاتا نا منافق ہیں. تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے, علی بھی مسجد میں تھے, عثمان بھی مسجد میں تھے, بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا. تو میں نے جان بچائی ہے, آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے, فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں, کوئی دوسرا نہیں جانتا. ایک آیت ہے. دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو, قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اے رسول آپ فرما دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا. یہ آیت میں صاف ہے, اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا, صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں. جو ان کے اعتراضات ہیں, کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دے میں غیب نہیں جانتا. رسول نے کہا امت سے 2 چیزیں یہ بتاتے ہیں, عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں, کوئی دوسرا نہیں جانتا. 2 آیتیں. ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے, اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا. قیامت کب آئے گی, بارش کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یعلم ما فی الارحام وما تدری, اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. 5ویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا. 21ویں پارے کی آیت ہے, اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. میرے عزیزو یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے. قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں, تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے. بعض بندوں کو کہتے ہاں صحیح بات ہے, ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا, یہاں باتیں. میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا. ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. مصنفین, شارحین حدیث, سیرت نگار, محدثین, مفسرین قرآن, ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ اکرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں, اس کا مطلب کیا ہے, غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں. میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے, اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں.